بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارے دین میں 72-73 فرقے بن چکے ہیں، اور بہت سے مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی پیشن گوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، تو یہ تو ہونا ہی تھا، تو لہٰذا اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ پریشانی کی بات تو ہے، لہٰذا آپ کی بات کا جواب یہ ہے، حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو سود لے گا وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب حضور نے فرما دیا کہ تمہیں جہنم میں جانا ہے تو پھر پریشانی کی کیا بات ہے؟ دیکھو میرے بھائی، کوئی دین ایسا نہیں آیا دنیا میں کہ جس میں ایک وقت مقررہ پہ آ کر فرقہ نہ بنا ہو۔ ایک مخصوص عرصے کے بعد ہر دین میں بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ دین میں بگاڑ پیدا ہونا ہی تھا، کیونکہ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں نا، مومن بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، شاطر چلاک لوگ بھی ہوں گے، دین کی تعلیمات میں گڑبڑ کرنے والے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ ساتھ نبوت کو بھی رکھا، تاکہ کوئی مرسل آ کر دین بنائے اور اس میں گڑبڑ ہو، اس کے بعد نبی بھیجا جائے اور نبی پر اللہ رب العزت صحیفہ اتارے، اور وہ نبی اس صحیفے کے ذریعے اس دین کو دوبارہ صحیح کر دے، اس صحیفے کے ذریعے نبی اس دین کو دوبارہ صحیح کر دے، اس کی تصدیق فرما دے۔ تو اب نبوت کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، اس سے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کے انفارمیشن میں بھی یہ بات ہے کہ دین میں بگاڑ ہوگا، تبھی تو اس کے سدھار کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو رکھا ہے۔ بھائی آپ کے گھر میں اگر جھاڑو ہے، جھاڑو آپ رکھتے ہیں، تو بھائی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کچرا ہوگا، ابھی نا آپ جھاڑو رکھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کیوں خرید کر جھاڑو لائیں گے اور گھر میں رکھیں گے؟ تبھی نہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ اس کچرے کو، گندگی کو صاف کر دیں، تبھی نہ رکھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں تبھی نہ رکھے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کیوں خرید کر کے لا کر رکھیں گے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دین کی تصدیق کے لیے انبیاء اکرام کو بھیجا بعد مرسلین کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ دین میں بگاڑ ہوگا۔ اچھا، دین میں بگاڑ کیسے ہوتا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کے لیے ایک چیز آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر کسی کا دماغ خراب ہو تو کیا اس کو اسکول، کالج، مدرسے بھیجنا چاہیے؟ نہیں بھیجنا چاہیے، اس لیے کہ دماغ خراب ہونے کی وجہ سے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کا تعلق دماغ سے ہے اور دین کا تعلق دل سے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ دین کی فقہ قلب کو عطا فرمایا، اور جو ظاہری علم ہے، ظاہری علم جو ہم مدرسے سے لیتے ہیں، کالج سے لیتے ہیں، اس کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، سمجھے؟ تو علم کا تعلق دماغ سے ہے۔ ابھی میں نے کہا کہ کسی کا دماغ خراب ہو تو اسے اسکول، مدرسے، کالج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، معلوم ہوا کہ اس کا دماغ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، جو بھی علم ہے، آپ کوئی کتاب پڑھیں، کوئی لیکچر سنیں، مولانا کی تقریر سنیں، قرآن کی تلاوت سنیں، جو بھی علم آپ کے دماغ میں جائے گا، جوان پر آنے سے پہلے وہ دماغ سے دل میں جائے گا، سمجھے؟ اور پھر دل سے گزر کر پھر جوان پر آئے گا، سمجھے؟ اب آپ نے کوئی بھی علم پڑھا، جب وہ علم دل سے گزرا اور دل میں ہے آپ کے شیطان، شرک، شیطان، نار، ظلمت، ان سے دل بھرا ہوا ہے، نار، ظلمت، اس سے قلب آپ کا بھرا ہوا ہے، تو وہ علم چاہے وہ قرآن کا ہو یا حدیث کا ہو، جب وہ علم دماغ سے ہو کر دل میں جائے گا، جب دل سے گزرے گا وہ علم، تو پھر وہ فسق و فسور، وہ ظلمت اس میں شامل ہو جائے گی، اور جب جوان سے نکلے گا تو پھر سر بن جائے گا۔
تو جو لوگ دین کا علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن اصلاح قلب حاصل نہیں کرتے، فساد قلب کا علاج نہیں کرتے، یعنی کہ اپنے قلب کو پہلے پاک نہیں کرتے، سیدھی لفظوں میں اگر کہا جائے تو یعنی کہ اپنے قلب کو پاک نہیں کرتے، فساد قلب کا علاج نہیں کرتے، تو ایسے علماء کا ہوتا کیا ہے کہ سارا علم تو حاصل کر لیا لیکن دل میں فسق و فسور، ظلمت، نار ہے، توحید اور رسالت کے نعرے جوان پر ہیں لیکن دل میں نہیں ہے، تو وہ علم جب دل سے گزرے گا تو دل کا فسق و فجور، وہ نار، وہ مل جائے گا اس علم کے ساتھ، اور پھر جب وہ جوان سے وہ علم نکلے گا تو پھر وہ فتنہ بن جائے گا، سمجھے؟ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات آپ کہاں سے لے کے آئے؟ یہ تو نئی کہانی ہے، آپ یہی کہیں گے نا؟ تو میں ایک حدیث شریف سے حوالہ دیتا ہوں۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا عالم الجاہل۔ کیا کہا نبی کریم نے؟ کہ جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ تو صحابہ کرام نے کہا قیل من عالم الجاہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ عالم الجاہل کون ہوتا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم اللسان و جاہل القلب یعنی اسود۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم اللسان جوان کا عالم، و جاہل القلب لیکن قلب کا جاہل یعنی اسود۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کالا ہے، دل میں نور نہیں ہے، دل میں نار ہے، ظلمت ہے، فسق و فجور ہے۔ اگر ایسا کوئی عالم ہو تو اس سے ڈرو اور بچ کے بھاگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب وہی بات یہاں پر آ گئی نا، اتقوا عالم الجاہل، جاہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ عالم اللسان و جاہل القلب، جوان پر علم ہے لیکن قلب جاہل سیاہ ہے۔ اب یہ جو دل کا سیاہ ہونا ہے، قلب کا جو جوہل ہے، یہ کیا ہے؟ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جب کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کرامن کاتبین جو اس کی گناہ ہے، اس کی جو وجہ ہے، جو برائی ہے، وہ اس کو کتاب میں لکھ لیتے ہیں، اور وہ لکھنے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیتے ہیں، سمجھیں؟ سزا کے طور پر۔ ہر انسان کے ساتھ کرامن کاتبین اللہ نے لگا رکھا ہے۔ اگر وہی انسان نیکی ودی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی برائی، اس کی گناہ وہ لکھ لیتے ہیں، اور وہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بھی لگا دیتے ہیں سزا کے طور پر، سمجھیں؟ کتاب میں کیوں لکھتے ہیں؟ اعمال نامے میں وہ اس لیے لکھتے ہیں، اس کے نبی کو ضرورت پڑی تو وہ منگا کے دیکھ لے گا کہ میرے امتی کی اعمال نامے میں کتاب میں کیا گناہ اور کیا ثواب لکھا ہے، وہ نبی دیکھ لے گا۔ لیکن اگر اللہ کو پوچھنا ہوا تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال نامے کو، وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے، سمجھے؟ ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور تمہارے نیت کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ینظر الی صورکم و اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔ نہ وہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے اور نہ وہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے قلب اور تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ اب چونکہ تو سمجھے میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چونکہ اللہ کو دل دیکھنا ہے، اب وہ اس لیے سزا کے طور پہ وہ اعمال نامے میں کتاب میں بھی لکھا، اور سزا کے طور پر وہ دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ بھی لگوا دیا۔
لگا دیا، سمجھے؟ کیونکہ اب چونکہ اللہ کو دل دیکھنا ہے نا، تو وہ کتاب میں بھی لکھا اور سزا کے طور پہ دل پہ بھی ایک سیاہ نقطہ کراون کاتبین لگا دیتے ہیں، سمجھے؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی کثرت سے، جب بندہ کثرت سے گناہ کرتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ سیاہ نقطہ جو دل پہ کراون کاتبین لگاتے ہیں، وہ سیاہ نقطے کی زیادتی ہوتی ہے اور دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سمجھے؟ اور جب کسی انسان کا دل سیاہ ہو جائے تو اس کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ آپ اسے پھر کوئی بھی نصیحت دیں، دین کی دعوت دیں، حق کی دعوت دیں، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، تعلیم کی دعوت دیں، تعلیم دیں، اس کے اوپر کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے تو، سمجھے؟ یہ پہچان ہے کہ آپ اسے کچھ بھی اس بندے کو کہیں گے، اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی، وہ آپ سے بدکٹی کر لے گا، آپ سے بحث کر لے گا، وہ اپنے علم میں، اپنے تعلیمات میں وہ گم رہے گا اور وہ غرور میں اور تکبر میں رہے گا کہ ہم صحیح ہیں، ہم والی بات اس کے اندر آ جائے گی، اور اس کے علاوہ وہ اپنے آپ کو تکبر میں اور سب سے اعلیٰ مانے گا، اور اسے حق کی دعوت دیں گے، صحیح بات بتائیں گے، دین کی بات بتائیں گے، اس کے اوپر اثر نہیں کرتی۔ نماز بھی پڑھے گا، وہ روزے بھی رکھے گا، داڑھی بھی رکھے گا، لیکن اسے لگے گا کہ میں بہتر ہوں، دوسرے کی میں کیوں مانوں، کسی اور کی میں کیوں مانوں، اور وہ اپنے آپ کو تکبر اور بڑا مانے گا اور کسی کی بھی نہیں سنے گا، ہر دھرمی پہ رہے گا وہ۔ یہ نشانی ہے جب کسی کی دل بالکل سیاہ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کوئی نصیحت، کوئی بھی تعلیمات کی باتیں اثر نہیں کرتی۔ تب صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسی نوبت اگر آ جائے کسی بندے کے اوپر، کسی انسان کے اوپر جس کا دل پوری طرح سیاہ ہو چکا ہو، تو ایسی حالت میں کیا کرنی چاہیے؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِکالہ، ہر چیز کو دھونے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، کوئی نہ کوئی آلہ ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ سِکالہ، ہر چیز کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے سکالہ ہے، اسے دھونے کا آلہ ہے۔ سکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کا جو سکالہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، سمجھے؟ تو جب فساد قلب جب وبا ہو جاتا ہے، اس کا علاج اللہ کے ذکر میں ہے، سمجھے؟ جب دل پوری طرح سیاہ ہو جائے تو وہ اسے دھونے کا جو سکالہ ہے، جو اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ کثرت سے پھر اللہ کا ذکر کرنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ کثرت کے ذکر سے ہی وہ دھیرے 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 کر کے وہ سیاہ نقطے اس کے ہٹنے لگیں گے، اور وہ قلوب، وہ قلب دھلنے لگے گا، وہ صاف ہونے لگے گا اللہ کے ذکر سے۔ دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ کا ذکر، اللہ ہو، دل کی دھڑکنوں میں جب اللہ کا نام ملتا ہے، اللہ ہو کی جب جربے لگتی ہے، جب اللہ ہو کا جب رگڑا لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نور بننا شروع ہو جائے گا، نور بننا شروع ہو جائے گا۔ اور جب وہ نور بنے گا نا تو وہ نور اس سیاہ دھبے کو جو قلب پہ لگ چکی ہے اس کے گناہ کے کثرت کی وجہ سے، اس سیاہ دھبے کو وہ نور مٹائے گا، سمجھے؟ اور ایک وقت ایسا ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اللہ ہو کے جربوں سے تیرا دل جو بالکل سیاہ تھا وہ بالکل چمکدار ہو جائے گا، نور سے بھر جائے گا۔ اور وہ کیسے؟ وہ اللہ ہو کے جربوں سے۔ اسی لیے میرے بھائی، اللہ کے ذکر قلب کی اجازت ہر عام مسلمان کو ذکر قلب کی اجازت اپنے
کسی کامل مرشد سے لینی چاہیے، مرشد کی تلاش کرنی چاہیے اور ذکر قلب کی اجازت لیں۔ اور اگر آپ کو کوئی کامل مرشد نہیں مل رہا اور آپ جب اللہ سے جڑنا چاہتے ہیں، اپنے قلب میں نور بنانا چاہتے ہیں، تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میں اپنے سرکار، اپنے پیر و مرشد سے آپ کو ذکر قلب کی اجازت دلاؤں گا انشاءاللہ۔ اور پھر آپ ہمارے مرشد کامل سے ذکر قلب کی اجازت لیں، اور لینے کے بعد آپ ذکر قلب سے اپنے قلب میں نور بنائیں اور اپنے اندر کی سیاہ دھبوں کو مٹائیں۔ یہ نہ سوچیں کہ کیا آپ کا قلب پاک ہے، آپ کے قلب کے سیاہ دھبے نہ ہیں۔ کوئی نہیں ایسا کہہ سکتا ہے کہ میرے قلب پاک ہے، میرے قلب پہ سیاہ دھبے نہیں ہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں داڑھی رکھتا ہوں، میں روزے دہار ہوں، میں نفلیں پڑھتا ہوں، تہجدیں ادا کرتا ہوں۔ یہ نہ گمان کریں۔ یہ سب کرنے کے باوجود بھی آپ کے قلب کے اوپر سیاہ دھبے ہو سکتے ہیں، آپ گمراہ ہو سکتے ہیں۔ کیا پتا کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے فوائد، اس کے آپ کو فائدے نہیں مل رہے ہیں، آپ کو اس کے عمل کرنے کے، یہ نفلے، یہ تہجدیں ادا کرنے کے آپ کو فائدے نہیں مل رہے ہیں۔ تو کیا کارن ہے نہیں ملنے کا؟ آپ کو روحانی ترقی نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہری ترقی پہ تو سب دھیان دیتے ہیں، لیکن اصل ترقی جو ہے، ہمارے نماز، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے نفلے، ہمارے تہجدیں، یہ سب جو ہے، اس کی فوائد، اس کے جو فائدے جو ہیں وہ روحانی ہیں۔ ارے ظاہری فائدے کی طرف تو سب بھاگتے ہیں، ظاہری فائدے بتاتے ہیں کہ ہم کو بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، ہم کو بھائی تلاوت کر رہے ہیں اور ہم نفلے تہجدیں ادا کرتے ہیں، تو دیکھو کہ دن رات ہماری چوگنی ہو رہی ہے، ہماری دن دگنی رات چوگنی ہو رہی ہے، یہ محلے تان رہے ہیں، یہ دولت ہم کو اللہ برسا رہا ہے۔ ارے بھائی ذرا عقل لگائیں، ایسی دولتیں، ایسی محلے تو اللہ اسے بھی عطا کر رہا ہے جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو دہریے ہیں، اسے بھی اللہ یہ ان سے زیادہ دولت عطا کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ اسے بھی اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو یہ ظاہری جو رزق ہے، جو دولتیں ہیں اور جو نام شہرتیں ہیں، اس پہ مت دھیان دیں۔ یہ نہ سوچیں کہ ہمارے عبادات کی وجہ سے، ہمارے اللہ کے تلاوت اور نفلیں ادا کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ سب مل رہی ہے، اس پہ مت دھیان دیں۔ اصل عبادات سے جو ملنی چاہیے، اور جو نفلیں اور جو اللہ کے ذکر سے، فکر سے جو ملنی چاہیے، وہ جو رزق ملتی ہے، وہ رزق ہے آپ کی باطنی رزق، آپ کے قلوب کا رزق، آپ کی روحانی ترقی، وہ مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے؟ روحانی ترقی پہ دھیان دیں کہ روحانی ترقی آپ کی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، روحانی رزق آپ کو مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، قلوب میں سکون مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا ہے، اس پہ دھیان دیں۔ کیونکہ اللہ سے جڑنا، اللہ کی عبادات، نفلے یا ذکر فکر کرنا، اس کے جو ہمیں انعامات اللہ ہم کو نوازتا ہے، تو وہ روحانیت سے متعلقہ رکھتی ہے، روحانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو اس کے جو انعامات ہیں وہ روحانیت سے ہیں۔ آپ اس پہ غور کریں کہ ہمیں روحانیت میں ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، ہمیں روحانیت میں فائدے ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، ہم اوپر سیڑھی چڑھ رہے ہیں کہ نہیں چڑھ رہے ہیں کہ ہم اور نیچے جا رہے ہیں، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہم روحانیت میں اوپر چڑھ رہے ہیں کہ بلکہ نیچے چلے جا رہے ہیں، اس پہ دھیان دیں۔ تو میرے بھائی ذکر قلب کی اجازت لے، کسی کامل مرشد کو تلاشیں اور اپنے قلب کو نور سے آباد کریں، پر نور کریں، اپنے قلب کے سیاہ دھبوں کو مٹانے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائی سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کہ کوئی بھی مدرسوں کا علم، قرآن مجید کی علم، حدیثوں کی علم حاصل کرنے سے پہلے دل کو چمکانا، دل کو نور سے بھرنا بے حد ضروری ہے۔ سمجھ گئے؟ ورنہ جو بھی علم حاصل کیا اور نور کو ہم نے دل کو چمکایا نہیں، تو وہ علم ہمارے دماغ سے جب دل میں گزرے گا تو وہاں دل میں جو نار، ظلمت بھرے ہوئے ہیں، جو شیطان، جو خناس ہمارے دل میں ہے،
بیٹھے ہوئے ہیں جس کو میں نے صاف نہیں کیا، پاک نہیں کیا، اور میں نے علم حاصل کیا، وہ علم جب ہمارے دماغ سے دل کی طرف گزرے گا تو وہ شیطان وہ نار ہمارے علم میں مل جائیں گے، اور جب وہ زبان سے نکلیں گے وہ علم، اور پھر آمیزش والا علم وہ زبان سے نکل کر وہ علم جب زبان سے نکلے گا تو وہ فتنہ پیدا کرے گا. سمجھ گئے؟ جب بھی کسی دین میں ایسے عالم آ گئے کہ جن کا زبان صرف عالم اور دل جاہل تھا تو اس دین میں فرقہ واریت پیدا ہو گیا. سمجھ گئے؟ فرقہ واریت کہاں سے پیدا ہوئی؟ قلب کی ناپاکی کی وجہ سے فرقہ واریت نے جنم لیا. سمجھ گئے؟ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک کیا فرماتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، کہ ہرگز پیروی نہ کرنا ایسے لوگوں کی کہ جن کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ایسے لوگوں کی پیروی ہرگز مت کرنا. سمجھ گئے؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ کہف آیت نمبر 28، آپ دیکھ سکتے ہیں کھول کر، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا، دیکھ سکتے ہیں آپ کھول کر قرآن. تو فرقے واریت نے جنم لیا جب ہمارے دل سیاہ ہو گئے. سمجھیں؟ تو خیر آج کے لیے اتنا ہی، اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ اگلی بار میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.